اب میں آج کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر تقی آبدی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ان کی فرمائش کی کوئی جگہ پر اپنا مقالہ پیش کریں گے. ہم چاہتے تھے کہ وہ آخر میں پیش کریں، لیکن ڈاکٹر تقی آبدی کی فرمائش ہے کہ بہتر. جعفر صاحب گواہ ہیں کہ میں بیٹھ کے پڑھتا ہی نہیں. معزز شخصیت جناب صادق رضا علی عابدی صاحب، حجت الاسلام والمسلمین حضرت مولانا ذوالقادر رضوی صاحب، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. خیال تو یہی تھا کہ مقالہ پیش کروں اور مقالہ میرے ساتھ ہے، لیکن کچھ ہی دقیقے قبل میں نے ارادہ بدلا اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ سے گفتگو کروں، کیونکہ مقالہ ایک جہد ہوتا ہے، ایک گفتگو ہوتی ہے، ایک عنوان ہوتا ہے. محفل کچھ اپنے لوگوں کی ہے، محفل کچھ دوست رسائی ادب کی ہے. وہ شخصیتوں کو میں یہاں دیکھ رہا ہوں جن سے میں سیکھنا چاہتا ہوں. اپنوں سے گلہ بھی ہوتا ہے. گفتگو میں کچھ حقائق، کچھ تلخ روایات اور کچھ محبت آمیز مسائل بھی پیش ہوں گے. میری گفتگو 3 حصوں پر مشتمل ہوگی. آج کی نوعیت سے مرزا دبیر پر، پھر میر انیس پر، اور اس کے بعد آج جس کتاب کی رونمائی ہے حضرت فرید لکھنوی پر گفتگو رہے گی. کوشش یہ کروں گا کہ ہر لفظ جو آپ کے سامنے پیش کروں سند کے ساتھ ہو، مستند ہو، کیونکہ یہاں جنبش لب خارج ذہن خطا است. مجھے یقین ہے کہ علماء ادب یہاں تشریف رکھتے ہیں. میں تو طب کا ایک طالب علم ہوں، میرے لیے تو یہ راستہ بڑا کٹھن ہے. شہر لندن کو یہ افتخار حاصل ہے کہ آج پورے 200 سال اس عظیم شخصیت کے جشنوارے یا جشن، افتتاحی جشن کی محفل یہاں پر منعقد کی جا رہی ہے، جو اردو ادب کا سب سے مظلوم ترین شاعر ہے، جس کے حسب پر، جس کے نسب پر، جس کے مذہب پر، جس کی شخصیت پر، جس کے کمال پر اور جس کے فن پر حملے کیے گئے. اور ہر لفظ کو میں اس معزز سامعین اور جلسے کے سامنے بقدر الفاظ پیش کرتا چلا جاؤں گا. اردو ادب کا یہ تنہا شاعر ہے جس کے آج ہمارے درمیان 120,000 شعر مطبوعہ حالت میں موجود ہیں. میری خود اپنی ذاتی لائبریری میں اس عظیم اردو ادب کے 2 بڑے شاعر اگر آپ شعری لحاظ سے دیکھیں، میر انیس کے 80 سے 84 ہزار شعر اس وقت مطبوعہ حالت میں ہمارے درمیان موجود ہیں. 2 یا 3% کا اتفاق یا فرق ہو سکتا ہے. آپ کے تمام شعراء کو جمع کر لیجیے. اردو ادب کے جو کہتے ہیں 4 بڑے شاعر، میر تقی میر، مرزا غالب، میر انیس، علامہ اقبال، میں ان تمام 4,500 شاعروں کی بات کر رہا ہوں. یہ جملہ بہت غلط ہے کہ نذیر اکبر آبادی اردو کے وہ شاعر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اردو کے الفاظ استعمال کیے. میں نے ڈاکٹر فرمان فتح پوری صاحب سے گفتگو کی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کتاب میں آپ نے بھی لکھا، یہ روایت آب حیات سے شروع کی، تقریباً 17 مدبر ادیبوں نے اس جملے کو لکھا. یہ صحیح ہے کہ نذیر اکبر آبادی کے جو اشعار
ہمارے پاس جو دیوان ان کا شائع ہوا 1894 میں نول کشور سے، اس میں 8,500 اشعار موجود ہیں۔ غزل گویوں میں شاید نظیر نے سب سے زیادہ الفاظ نظم میں استعمال کیے ہوں گے، لیکن نظیر کا کوئی تقابل مرزا دبیر سے نہیں ہو سکتا الفاظ استعمال کرنے میں، لفظوں کو۔ میرا تحقیقی میں خالہ آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھیں گے۔ میں تو گفتگو 2 اور 2 4 کر کر بتا کر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، تو اس موضوع کو میں یہیں پر نامکمل رکھ کر آگے بڑھتا ہوں کہ مرزا دبیر کے پاس اس وقت مطبوعہ اشعار کی تعداد 1,20,000 اشعار، 346 مرثیے اس وقت مطبوعہ حالت میں مرزا دبیر کے ہمارے پاس ہے۔ سب سے کم بند کا مرثیہ 12 بند کا مرثیہ اے مومنو، یہ روز شہادت کی رات ہے، اور سب سے بڑا مرثیہ 250 بند کا پرچم ہے کس علم کا، شعاع آفتاب کی۔ 145 سے زیادہ مرثیے، 100 سے زیادہ بند کے، یہ تو صرف مرثیوں کی بات ہے۔ مجھے یہ بھی فخر حاصل ہے، بقول پروفیسر نیّر مسعود صاحب سے میں گفتگو کر رہا تھا کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے میر انیس کے آج کے دور کے مرثیے کا حساب کیا ہے۔ 213 میر انیس کے مرثیے ہمارے درمیان اس وقت۔ ہو سکتا ہے کسی بستے میں 1-2 مرثیہ ہو سکتا ہے راجہ صاحب کے کتب خانے میں کچھ مرثیہ ہوں، وہاں تک میری پہنچ نہیں، لیکن جہاں تک میری پہنچ ہے اور جس سائنٹیفک طریقے سے پرابلم یہ ہو رہا تھا، مشکل یہ ہو رہی تھی کہ بعض مرثیوں کے 3-3 4-4 مطلع تھے۔ جیسے جس مرثیے کا میں نے تجزیہ کیا ہے، اس کا دوسرا، اگر آپ دبدبہ احمدی کا کتاب دیکھیں، اگر آپ عبد الحسین کے مکتبے سے دیکھیں، تو اس کا مطلب یوں شروع ہوتا ہے: جب آسماں پہ ختم ہوا دور جام شب، جب خطا کی مسافت شب تیسرے بند میں آیا۔ تو مطلوں کی اور بندوں کی بے ترتیبی سے بعض مرثیے خود دفتر ماتم میں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ شائع ہوئے، جس کی وجہ سے لوگوں نے کہا یہ، لیکن اگر اس کو گرافک طریقے سے دیا جائے، یعنی پہلے بند کا پہلا مصرع، 25ویں بند کا دوسرا مصرع، 75ویں بند کا تیسرا مصرع، اس طرح سے اگر آپ اس کو کریں تو آپ کے پاس ایک مرثیے کو 2 مرتبہ شمار کرنے کی پرسنٹیج <0.01% رہتی ہے۔ اس طرح سے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میر انیس کے 213 مرثیے ہمارے پاس ہیں، مرزا دبیر کے 346 مرثیے۔ صادق لکھنوی نے جو 365 مرثیے لکھے ہیں، اس میں بعض مرثیوں کی تکرار اور اس میں 2 مرثیوں کے شاگردوں کے شامل ہیں، صحیح تعداد 346 مرثیے۔ میر انیس کے پاس 113 سلام ہیں اور مرزا دبیر کے پاس 332 سلام ہیں، جس میں 28 سلام ان کے شاگردوں اور ان کے بڑے بھائی نذیر اور ان کے فرزند کے سلام شامل ہیں۔ میر صاحب کے پاس مثنویات نہیں، مرزا دبیر کے پاس 3 اعلیٰ مثنوی ہیں، اور یہ تینوں مثنویوں کو میں نے ترتیب دیا ہے جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ ان مثنویات کی کتابت جاری ہے، انشاءاللہ دسمبر تک یہ احسن القصص عمدہ ترین مثنوی ہے مرزا دبیر کی، 3648 اشعار پر۔ معراج نامہ دوسری مثنوی ہے مرزا دبیر کی، جس میں 684 شعر ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نمبر اس وجہ سے یاد رکھتا ہوں میں، مجھے خدا نے ایک ویکیبلری اور ایک ذہن دیا، حافظہ دیا ہے، جس سے میں زندہ ہوں۔ جہاں تک آپ کو نمبر کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ یادداشت کر سکتے ہیں۔ تیسری مثنوی فضائل چہارہ معصومین ہے، جس میں 45 شعر۔ یہ 3 مثنویات کو آپ پڑھیے، میر انیس مرزا دبیر کے ان مرثیوں کو دیکھیے تو آپ کو 2 شاعر نظر آئیں گے۔ ایک وہ جو سلیس زبان میں بات کر رہا ہے، جس کے مثنویوں میں میر حسن کی سحر البیان کا رنگ ہے، اور ایک وہ مرزا دبیر ہے کہ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رہی، ہر نمازی کو پسند آئے مقامت رہی۔ وہ دبدبہ، وہ قدرت الفاظ، وہ زبان برتنے کا طریقہ ایک اور شاعر نظر آتا ہے، لیکن مثنویوں کی سلاست
اور اس کی روانی اور بہتا ہوا پانی کچھ اور چیز نشان ہے. تو اس لیے میں مثنویات مرزا دبیر کو 1894 میں شائع ہوئی تھی. اس کے بعد اتنی بڑی قوم کو یہ توفیق نہیں ہو سکی کہ اس عظیم شاعر کی ان مثنویوں کو دوبارہ شائع کر سکے. شاید 20 روپیہ کا خرچہ ہوتا اگر مرزا دبیر کی ان 3 مثنویات کو شائع کیا جا سکتا. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا جب کبھی کوئی مرزا دبیر کی ربائی کوٹ کرتا ہے تو وہ خبیر لکھنوی کی جو 197 رباعیات کی جو چھوٹی سی کتاب ہے بس اسی سے اس کے دیباچے میں یہ ہو گیا کہ اتنا بڑا شخص اتنی عظیم شخصیت نے یہ نہیں لکھا کہ در حقیقت مرزا دبیر کی 1300 رباعیات ہیں اور اس میں سے میں نے 197 سلیکٹ کی انتخاب کی. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا دبیر کی رباعیات 197 ہے. نہیں, 20ویں جلد میں 1253 رباعیات مرزا دبیر کی ہیں. اس کے علاوہ ثابت لکھنوی کی حیات میں 19 رباعیات آپ کو ملیں گی. پوری 1300 سے اوپر رباعیات مرزا دبیر کی ہیں, جبکہ میر صاحب کی میر انیس کی رباعیات کی تعداد 586. عظیم ترین رباعیات. تمام اخلاقی بنیاد پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ کہے کہ مرثیوں کے بازار کو چھوڑ دیا جائے کہ یہ تو مرثیہ کو شاعر تھے. آپ یہ دیکھیے میر انیس کے مرزا دبیر کے پاس کیا نہ تھا. مثنوی ہے, غزل ہے, مرثیہ ہے, سلام ہے, رباعیات ہیں. ہاں, جس کو میر تقی میر نے کہا کہ تم اپنی چوما چاٹی شاعری میں مصروف رہو, وہ چیزیں نہیں. جس کو الطاف حسین حالی نے کہا اگر مرثیہ کو نکال دیا جائے تو اردو شاعری میں سنڈاس رہے گا, وہ چیزیں نہیں ہے. پاکیزہ شاعری کی مثال اگر کسی میں مل سکتی ہے تو وہ مرزا دبیر اور میر انیس کی شاعری ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ اس عظیم شاعر کا جو اشعار کے لحاظ سے سب سے عظمت رکھتا ہو, جو زبان کے برتنے میں سب سے عالی ہو, اس کو ایسا بلا دیا گیا کہ آج تو اس کا نام ہی نہیں لیا جا سکتا. کیا اردو ادب کے ادیب, اردو ارتقاء کے علم بردار اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ اتنے عظیم شاعر کو کس لیے تختہ فہرست سے گرا دیا گیا؟ گفتگو جاری رہے گی انشاءاللہ مختلف مقامات پر, کیونکہ اس وقت میں صرف چاہتا ہوں کہ صرف کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں, ورنہ کس نے غیر منخوض سلام کہا, مرثیہ کہا. مہر عالم نے سرور اکرم ہوا طالب, اتنا پھرتی اور صاف طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے. آسان بات نہیں ہے. بغیر نقطے کے حروف سے فائدہ اٹھا کر اردو ادب میں 33 حرف ہیں. اگر آپ نقطہدار حرف کو نکالیں تو صرف 14 آپ کے پاس رہتے ہیں. اس 14 الفاظ میں بھی یا ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے بغیر لفظ لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے, اس کو بھی چھوڑنا پڑتا. 14 حروف سے مرثیہ, وہ بھی مرثیے کے تمام تکلفات سے, یعنی چہرہ ہو, ماجرا ہو, تشبیہ ہو, رجز ہو, شہادت ہو, بین ہو, مرثیہ, کلاسک مرثیہ غیر منقوط لکھنا وہ مرزا دبیر کا ادنا کرشمہ. یہ چیزیں اس وجہ سے بتا رہا ہوں. آپ مجھے اس بات کا جواب دیجیے کہ اگر کوئی شاعر کسی دوسری زبان میں اس پائے کا ہوتا تو کیا صرف اس کے عقیدے کو صرف سامنے رکھتے ہوئے تمام چیزوں کو ادب کے قربان کر دیا جاتا؟ میں نہیں سمجھتا. اگر وہ ہندی میں یا انگریزی میں یا فرانسوی میں یا آپ کی جو کوئی بھی دنیا کی عظیم لینگویج ہو, زبان ہو, اس میں اگر ایسا کوئی شاعر ہوتا تو اس پر ضرور کام ہوتا. یہ اردو ادب کی ایک بدبختی ہے جس کے ادیب اپنی تن نگاہی سے اردو کے جنازے کو بڑے دھوم سے نکالتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں, میں نے کہا تھا کہ میری گفتگو میں تلخ تجربات ہوں گے,
میں یہ کہہ رہا تھا کہ میر صاحب کے نسب پر حملہ کیا گیا. میر صاحب کو کہا گیا کہ قائص تھے، بعد میں مسلمان. یہی نہیں، میر محسن علی نے یہ تک لکھ دیا کہ مرزا صاحب دراصل ہندو نژاد تھے. ان کو اس زمانے میں ان کے والد مرحوم مرزا غلام حسین صاحب کو شجرا لانا پڑا. علماء دہلی سے، علماء ایران سے شجرا، آج ان کی جو سب سے پرانی کتاب ہے شمس الضحیٰ، اس میں آپ وہ شجرا دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے جد اعلیٰ جناب ملا ہاشم شیرازی، جو حقیقی برادر تھے اہلی شیرازی کے، جن کی مثنوی سحر الحلال جو 2 بحروں میں پڑھی جا سکتی ہے اور ہر شعر میں 2 قافیے ہیں، ایسی مثنوی کسی نے پھر نہیں لکھی. ہر شعر 2 بحروں میں پڑھا جا سکتا ہے اور ہر شعر میں 2 قافیے سنت ذوالقافتین استعمال کی گئی. وہ آپ کے جد اعلیٰ کسب پر آب حیات میں محمد حسین آزاد لکھتے ہیں، مرزا سلامت علی دبیر والد مرزا غلام حسین کاغذ فروش. آج کل تو بزنس مین تو اچھی بات ہے، میں وہ بات کر رہا ہوں 200 سال 150 سال پرانی، جہاں پر صرف جاگیردار کہنا اپنے آپ کو باعث عزت ہے. اگر یہ کہا جائے کہ میں کوئی کام نہیں کرتا تو بڑی عزت ہوتی تھی. اگر یہ کہا جاتا کہ میں کاغذ فروش ہوں تو کوئی بیٹی بھی نہیں دیتا. کسب پر کاغذ فروش. سراپا سخن میں میر محسن علی نے لکھا، مرزا غلام حسین متعلقین کاغذ فروش. بہرحال میرے لیے کوئی پرابلم نہیں کاغذ فروش لکھنا، لیکن کہہ رہا ہوں کہ ان کے کسب پر بھی حملہ کیا گیا. مذہب پر کہا گیا کہ کیونکہ ان کے استاد میر فدا علی اخباری تھے، کہا گیا کہ یہ اخباری شیعہ. وہ بڑی گڑبڑ چلی. پھر بتایا گیا کہ نہیں، وہ اخباری نہیں ہے، کتاب لکھی گئی اسی زمانے میں کہ یہ محتاط اصولی شیعہ. کمال اور فن پر حملے. میں یہ تو جملے آپ کو دیتا جا رہا ہوں. کمال اور فن پر حملے. شبلی نعمانی کا موازنہ میر انیس کے آنگن کی روشنی مرزا دبیر کے گھر کو جلا کر بنائی گئی. مرزا دبیر کی شخصیت کو پامال کر کر کسی لحاظ سے موازنے شبلی نعمانی موازنے کے اصول پر نہیں. اگر آپ کریٹک کے لیولز دیکھیں، سیمپلنگ دیکھیں، جس کو نمونے برداری کہتے ہیں، کہ آپ 2 شخصیت کا آپ موازنہ کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو شاعروں کا موازنہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص موازنہ کرنا چاہے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ 286 صفحے کی کتاب، اس میں 17 صفحے 18 صفحے آپ کو ملیں گے مرثیہ پر، 200 صفحے میر انیس پر اور 18 صفحے صرف مرزا دبیر پر. اور جن شعروں کو کوٹ کیا گیا وہ تمام اشعار غلط. موازنہ میں شبلی لکھتے ہیں کہ دیکھیے زبان کا فرق، کہ مرزا دبیر نے کہا کہ زیر قدم والدہ فردوس اولیٰ ہے، اور ادھر میر انیس کہتے ہیں ماں کے پاؤں کے نیچے بہشت ہے. بات یہ ہے کہ یہ شعر مرزا دبیر کا نہیں. پوری 20 جلدیں چھان لیجئے، یہ شعر حکیم قدیر الدولہ کا ہے، جو لکھتے ہیں مادر کی اطاعت نہ کروں میں تو خطا ہے، زیر قدم والدہ فردوس اولیٰ ہے. غلط سیمپل. یہ مرزا دبیر سے کوئی تعلق نہیں. ایک جگہ کہتے ہیں، دبیر کہتے ہیں، میر انیس کہتے ہیں، یہ تو نہیں کہا کہ شاہ مشرقین ہوں. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. عظمت
دیکھیے اگر مجھے انیسے اور دبیرہ کہا جائے تو لوگ مجھے انیسے کہتے ہیں، میں دبیر کی وکالت کر رہا ہوں. یہاں پر آپ لوگ کسی احساس میں نہ جائیں، لیکن مسئلہ یہ ہے سیمپلنگ غلط ہے. اور اس ادھر کہتے ہیں ادھر دبیر نے فرمایا میں حسین علیہ السلام. نہیں، یہ شہرت کے مرثیے کا جو ان کے شاگرد تھے غلط نقل کیا ہوا شعر. تیسرا شعر نانا ہوں میں حسین علیہ السلام کا، یہ دبیر کا شعر نہیں ہے. تمام 20 جلدیں آپ بتا دیجئے کہاں ہے دبیر کا شعر. تو یہ میں تو آپ کو صرف نمونے بتا رہا ہوں، جو مثالیں پیش کی گئی وہ دبیر کے اشعار ہیں. اور اگر سوال یہ ہے کہ موازنہ کیا جائے، جو میری نظر میں بالکل غلط چیز ہے، کیونکہ یہ دونوں آفتاب اور مہتاب ہیں، ان دونوں کا رنگ الگ ہے. فقط میں ایک جملے پر اس گفتگو کو تمام کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی میر محمد عباس صاحب نے جو جملہ فارسی میں کہا، ان دونوں، ایک شخص نے جو زمانے کے جاگیردار تھے، ایک مراسلہ ایک خط لکھا حکیم میر محمد مفتی صاحب کو، عباس صاحب کو، جن کے غالب متحد. اگر غالب کے خطوط آپ دیکھیں تو وہ ان کو استاد کہتے ہیں، ان کی عظمت کے قائل ہیں. ان سے یہ پوچھا گیا کہ دبیر اعلیٰ ہے یا وہ، اور یہ جملہ آج بھی شمس الضحیٰ میں اسی الفاظ میں لکھا گیا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور کون تھے مفتی میر محمد عباس؟ اگر آپ ڈیوائڈ کریں تو ان کو انیسے ہی کہہ سکتے ہیں. کہتے ہیں جواب لکھ کر دیا اس شخص کو کہ کلام دبیر نمکین و دقیق است اور کلام میر یعنی میر انیس شیرین و فصیح. بس تلخ، نمکین اور شیرین کا موازنہ اور مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن انسانوں کی طبیعت ہے، کسی کو نمکین زیادہ پسند ہے، کسی کو شیرین زیادہ پسند ہے، اور کسی کو بقدر اعتدال. میں سمجھتا ہوں کہ دبیر پر گفتگو کا میرا وقت تمام ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے 5 منٹ بات کرنا ہے. میں شبلی کا متخذ بھی، یہ مت سمجھیے کہ جب کریٹک کی جاتی ہے میں اس قسم کی کریٹکس کرتا ہوں جس میں حقیقت پسندی. شبلی کہتے ہیں کہ دبیر کے پاس گورکھ دھندا ہے، انصاف کہاں سے ہو کے دل صاف نہیں ہے. دبیر کا شعر ہے، انصاف کہاں سے ہو کے دل صاف نہیں ہے، دل صاف کہاں سے ہو کے انصاف نہیں. اب آپ بتائیے یہ شعر گورکھ دھندا ہے؟ میں آپ کو گورکھ دھندے کے بارے میں گفتگو کر سکتا ہوں کہ یہ آپ کے ذل جگت اور تنصیب الصفات وغیرہ. اب آگے کسی مقام پر خود شبلی صاحب ذوق کے اس شعر کی تعریف کرتے ہیں، بے محبت نہیں ہے ذوق شکایت کے مزے، بے شکایت نہیں ہے ذوق محبت کے مزے. تو اگر یہ گورکھ دھندا ہے تو پھر یہ ذوق کا گورکھ دھندا نہیں. یعنی اگر اسٹینڈرڈ اگر ہو کچھ، بات یہ ہے کہ ان علماء ادب کے پاس جو قلم تھا اس میں قدرت تھی، اس میں پاور تھی. وہ جملہ میر کے لیے جشتا ہے، میر تقی میر کے لیے صرف مستند ہے میرا فرمایا ہوا، اور کسی کے لیے نہیں جشتا. لیکن لوگوں نے روایت کو قائم رکھا، ہر ایک نے یہی چیز کیا. اور آج بھی معمولی ترین ادیب اسی عنایت اور اسی زمزمے میں شامل ہے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں. مگر حقیقت یہ ہے، انصاف سے دیکھیے کہ کہتے ہیں خطائے بزرگان گرفتہ خطا سے، لیکن آپ کی خدمت میں یس کر دوں خطا اور غلطی میں فرق ہے. غلطی ہر دور میں پکڑی جائے گی، اور میرا مقصد تو یہ ہے، بقول ایک نامعلوم فارسی شاعر، اگر بینم نابینا وہ چاہست، اگر بینم نابینا وہ چاہست وگر خاموش بشینم گناہست.
یہاں پر آج ہماری کیفیت وہی ہے. یہاں پر میں آپ کی خدمت میں یہ معروضہ کر رہا تھا کہ مرزا دبیر کے حسب پر، نسب پر، مذہب پر، کمال پر، شخصیت پر حملے کیے گئے، لیکن یہ زور کسی پہ چل نہیں سکا. آج 200 سال کے بعد بھی ایک دیار غربت کے شہر میں، انہی فرنگیوں کے شہر میں 200 سال کے بعد آج اس جشن میں 200 سال کی ولادت کا جشن مناتے ہوئے ہم اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اس گرد سے کوئی فرق نہیں ہوا. گرد بیٹھتی ہے اور محمل بہرحال نمودار ہوتی ہے. اس تلخ نوائی کو مجھے معاف کیجیے. اب میں اپنی ممدوح شیریں بیان خدائے سبحان حضرت میر ببر علی انیس کی طرف رجوع کرتا ہوں. ابھی مستند ذرائع سے برادر نقوی نے بہت خوبصورت گفتگو کی اور رزمیہ شاعری کے بین میں ہندوستان کی 2 قدیم مہابھارت اور رامائن، یہاں اس جملے کو آپ کے مقالے سے جوڑتا ہوا چلوں کہ رامائن کو جو چکبس نے منظوم کیا وہ دیباچے میں لکھتے ہیں کہ ہر روز صبح اٹھ کر ایک مرثیہ میر انیس کا میں پڑھتا. لفظ تلاوت لکھا اور جس کے فیض سے میں اس موقع پر اور اس مقام پر پہنچا کہ میں مسدس اور مرثیے کے اس میں منظوم کر سکوں. وہ تو ایک فیض ہے. لیکن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی یاد ہے وہ شعر کہ فردوسی نے کہا تھا منم ساختم رستم داستان وگرنہ یلی بود در سیستان. یعنی میں نے اپنے منہ قلم سے رستم کو رستم بنایا ورنہ وہ تو سیستان کے جنگلوں کا ایک نیم وحشی شخص تھا. یعنی اس کے برخلاف میر انیس کو جن برگزیدہ ہستیوں کے واقعات، جذبات، نفسیات اور ان کی سیرت نگاری، کردار نگاری، رزم بزم اور سراپا کی مرقع کشی کرنی پڑی، وہ داستان سازی نہ تھی بلکہ بڑی مشکل اور دشوار راہ تھی. میر انیس اپنی عاجز بیانی اور مجبوری کا اظہار یوں کرتے ہیں میں کیا ہوں، میری طبع ہے کیا اے شہنشاہ، حسان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیران، شرمندہ زمانے سے گئے وائل و صحبان، خاسر ہیں سخن فہم و سخن سنج و سخن دان. کیا مدھا کفے قاف سے ہو نور خدا کی، لکنت یہی کرتی ہیں زبانیں فصحا کی. معزز سامعین، کتابوں میں لکھا ہے لکنت یہاں کرتی ہے، یہاں صحیح نہیں ہے، یہی فرق ہے. لکنت یہی کرتی ہیں زبانیں فصحا. پوری کتابوں میں چھاپ جو ہے صرف مخطوط مرثیے میں آپ کو یہی ملے گا. بڑے شاعر اور عظیم شاعر میں فرق یہی ہے. بڑا شاعر یہاں لکھ دے گا میر انیس نے یہی کر کر زبان کو اسی مقام پر کہا لکنت یہی کرتی ہے زبانیں فصحا کی. سب سے بڑا الزام جو کسی شاعر پر آپ دے سکتے ہیں، دیکھیے باپ بیٹے کو اپنی لاکھوں کی جائیداد دے سکتا، لیکن باپ اگر شاعر اس نے اگر ایک شعر بھی لکھ کر اپنے بیٹے کو اس کے نام سے اگر دے تو وہ شریعت شعر میں حرام، وہ بددیانتی ہے. اور یہ بہت بڑا الزام دوستوں کی جانب سے میر انیس کے سپرد کیا گیا ہے. میں میر انیس کی وکالت کر رہا ہوں اور یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ بات یہ
بڑے منہ کی چھوٹی بات بھی بڑی ہوتی ہے. یہ واقعہ کہاں سے چلا کہ نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری. عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں. در حقیقت یہ میر صاحب نے یہ مرثیہ کہہ کر سلیس کو دے دیا تھا، اور وہ کلکتے اور پٹنہ اور حیدرآباد میں پڑھتے تھے. ہوا یہ کہ جب عظیم عروج داں حضرت نظم طباطبائی حیدر یار جنگ نے کتاب مرتب کی میر انیس کی، دیباچے میں انہوں نے لکھا کہ میں نے مرزا میر انیس کے فرزند میر نفیس سے پوچھ کر اس مرثیے کو میر انیس کے مرثیوں میں شامل کیا، ورنہ یہ مرثیہ سلیس کے نام سے مشہور تھا اس وجہ سے کہ میر صاحب 14 نشست پشت ہیں اور 5ویں پشت سلیس کی. بات یہ نہیں. میرے غریب خانے میں 2 مخطوطات ہیں. ایک مخطوطے پر اسی مرثیے پر لکھا ہے میر ببر علی، تصنیف کردہ میر ببر علی انیس سلام اللہ تعالی، وہ 1279 ہجری کا ہے. اور دوسرے مرثیے پہ لکھا ہے مرحوم و مغفور میر ببر علی انیس 1294. یعنی یہ مرثیہ میر انیس کی زندگی میں بھی اور میر انیس کے انتقال کے بعد بھی میر انیس کا مرثیہ. بات یہ ہے ہو سکتا ہے کیونکہ سلیس کلکتہ جایا کرتے تھے، پٹنہ جایا کرتے تھے، حیدرآباد جایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں بیٹے باپ کا مرثیہ پڑھتے تھے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سلیس نے انیس کی جگہ سلیس رکھ کر پڑھا تھا. میں تو صرف یہ وکالت کر رہا ہوں کہ میر انیس نے لکھ کر ایسی کوئی چیز نہیں. اس کی وجہ یہ کہ میر انیس کی پشت 5ویں پشت ہوتی ہے. میر انیس نے یہ نہیں کہا اردو مرثیے کی 5ویں پشت، کہا شبیر کی مداحی میں. آج ہمارے پاس امام میر امامی کا فارسی کا مرثیوں کا دیوان موجود ہے. اس طرح سے میر امامی پہلے، میر غلام حسین زاہد دوسرے، میر حسن دہلوی تیسرے، میر مستحسن خلیق چوتھے، میر ببر علی انیس 5ویں، میر نفیس 6ویں، اور 7ویں عروج کہتے ہیں عمر گزری ہے. 7ویں کہتے ہیں. اب میں عروج دولہ صاحب عروج کے دیوان سے پڑھ رہا ہوں. سیر ایک جان سے میں ہوں یہ میرا طور نہیں، 7 پشتوں کا شرابی ہوں کوئی اور. تو جب عروج نے اپنے آپ کو 7ویں پشت کہا ہے تو نفیس 6ویں پشت ہیں، انیس 5ویں پشت. یہاں پر انیس کو 4تھی پشت مس گئی. اور اس طرح سے یہ اتہام بزرگ اس پاک صفت پر مت رکھیے، کیونکہ مذہب شعر میں، شریعت شعر میں، دین شعر میں شعر فرزند کو دینا حرام. اور یہ روایت ہر مقام پر کوٹ کی گئی ہے میر انیس کے واسطے، کیونکہ آپ جانتے ہیں زمانے کا مزاج کس طرح سے، جس کے بارے میں مجھے زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. جو کتاب جس کا ذکر ڈاکٹر میتھیوز نے آپ لوگوں کے سامنے کیا وہ یہ ہے کہ آج سے 12 سال پہلے میں دہلی سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک کتاب خریدی جس کا عنوان تھا ولی سے اخبار تک. اس میں 25 اردو کے بڑے شعراء کا ذکر تھا اور اس میں میر انیس کا نام نہیں. ابھی پاکستان سے ایک کتاب چھپی ہے جو میرے پاس موجود ہے، اردو کے 14 بڑے شاعر، جس میں میر انیس کا نام نہیں. بات یہ ہے
میر انیس کو مرثیے کا سردار کہہ کر اردو شاعری کو سردار کھینچا گیا ہے. ایک جدید ٹیکنیک ہے کہ آج کل کوئی شخص اگر کتاب کو مذہبی نام دیا جائے تو پڑھتا نہیں, تو ادبی نام دیا جاتا ہے اور اس میں مذہبی زہر رکھا جاتا ہے. ایک نئی ٹیکنیک ہے. مسئلہ یہ ہے میر انیس کو اردو کی ضرورت نہیں, اردو ادب کے ارتقاء کو میر انیس کی ضرورت ہے. جس شخص کے 213 مرثیے, میں نے ایک مرثیے کا میر صاحب کی 800 صفحات میں تجزیہ کیا. اس کتاب کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ایک انار 100 بیمار. میں ہر شخص کو یہ کتاب پہنچا نہیں سکتا. اس کتاب کا پیپر ایڈیشن چھپ رہا ہے, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ایک مرثیے میں میر صاحب نے تقریباً 3000 سنتیں استفادہ کی. ہر سند کو اس کے شعر کے مقابل رکھا گیا. اردو ادب میں, البتہ فارسی ادب میں بھی یہی ہے, تشبیہ کی 42 قسمیں. میں نے تمام 42 قسموں کی مثال صرف ایک مرثیے سے دی, اور گوپی چند نارائن نے مجھ سے کہا کہ یہی کافی ہے میر انیس کی موجز نمائی کے لیے, کہ جب ایک مرثیے سے میر انیس کی ہم تشبیہات کی تمام قسموں کی مثالیں پیش کر سکتے ہیں, تو میر انیس کے 213 مرثیوں میں کیا ہوگا. بوسٹن میں تقریر کر رہا تھا, اور میں آپ بتانا یہی چاہتا ہوں کہ میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہوں. تو میں نے کہا دیکھیے اس ایک مرثیے میں 59 سند حسن تعلیم. تو ایک پروفیسر صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب سند حسن تعلیم بہت مشکل سے نظر آتی ہے اردو شاعری میں. آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس ایک مرثیے میں اتنی سندیں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا آپ کی خدمت میں میرے پاس اتنا وقت تو نہیں ہے کیونکہ 196 بند کا یہ مرثیہ ہے, لیکن ایک بند پیش کرتا ہوں. تیر, زہکش, پوری لسٹ آپ کو ملے گی. یعنی ایک اسلحے کے 17 جزویات کا منظر نگاری میں ذکر کرنا, اور ایسے شاعر کے پورے کلام کو یہ کہہ کر بند کر دینا کہ بھئی یہ امام باڑوں کی چیز ہے, اس کو اردو ادب سے کوئی دلچسپی نہیں. یہ چیز آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ابھی کہ میر انیس کو اردو ادب کی ضرورت نہیں, بلکہ اردو ادب کو اس وجہ سے ایک اندازے کے مطابق دنیا میں تقریباً 16 سے 20 ہزار مجلس عزا منعقد ہوتے ہیں ہر سال, جس میں کم از کم ایک مصرع اور زیادہ سے زیادہ کئی مرثیے میر انیس کے پڑھے جاتے ہیں. صبح اگر ہندوستان میں پڑھے جا رہے ہیں تو رات اس وقت امریکہ میں ہو رہی, رات اگر امریکہ میں پڑھے جا رہے ہیں تو صبح اس وقت ہندوستان میں ہو رہی ہے. میر انیس کی شاعری کا سورج کبھی غروب نہیں. جس شاعر کے کئی ہزار بار مرثیے پڑھے جائیں, شعر پڑھے جائیں, اس کو شہرت کی ضرورت نہیں, لیکن یہ ہے کہ اردو کے ارتقاء کے لیے کتنی ایسے مرثیوں کی ضرورت ہے اس کو ہمیں جاننا چاہیے. جیسے کہتے ہیں کہ یہ تو عشق اور عاشقی کا بازار ہے, یہ گفتگو تمام ہونے والی نہیں, اساتذہ سے سنیں گے. اس بیان کو بھی نامکمل نہیں چھوڑتے. بہرحال کوشش یہ کی گئی ہے کہ تجزیہ میر انیس میں یہ بتانے کی کہ ادبی لحاظ سے کہ محاورات کیا ہیں. ایسی بہت سی میں نے صنعتوں کی نشاندہی کی ہے جن کے کچھ نام نہیں. اگر آپ تمام فرض کیجئے کہ محاسن علم جس میں استعارات, تشبیہات, بنیاد, مجاز مرسل, اس کے علاوہ علم بدیع اور ان کی تمام چیزیں دیکھیں تو 95 سے زیادہ نہیں ہے. لیکن میں نے بعض ایسی صنعتوں کی نشاندہی کی ہے جس کے نام نہیں.
یہ سب میر صاحب کی ایجاد ہے. ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں, چھوٹے چھوٹے الفاظوں پر اتنا بوجھ ڈالا ہے کہ وہ آسمان تک پہنچ چکے. مصطفیٰ خان شیفتے نے کہا, میر صاحب نے پورا مرثیہ بے خود کہا, یہ پہلا مرثا آج شبیر پہ کیا حالت تنہائی ہے, اس لفظ کیا میں جو تنہائی زمین اور آسمان کی میر صاحب نے بھری ہے, یہ بھی پورا ایک مرثیہ. چھوٹے چھوٹے ہندی لفظوں پر میر صاحب نے زمین اور زمان کا وزن رکھا ہے, اور وہ الفاظ اسی مقام پر کھڑے ہوئے برداشت کر رہے ہیں. ہم وہ ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے لفظ وہ پہ کچھ, ہم وہ ہیں, غم کریں گے ملک جن کے واسطے. یہ لفظ وہ کی کون کرے, یہ لفظ وہ پہ پوری ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے. کون ہے؟ ہم وہ ہیں, غم کریں گے ملک جن کے واسطے. دوسرے مصرے میں لفظ معمولی دیکھیے کہ راتیں تڑپ کے کاٹی ہیں اس دن کے واسطے. لفظ اس پر اتنا وزن ہے اور لفظ وہ پہ اتنی معراج ہے, تو یہ بھی تو کمال ہے عظیم شان کہ چھوٹے چھوٹے لفظوں کو ایسے مقام پر رکھ کر وہ جس کو آپ کہتے ہیں کارنر اسٹون بناتے ہیں کہ پوری گنبد کا انحصار صرف اس معمولی سی اینٹ پر ہوتا ہے. اسی لیے تو قادری نے کہا تھا اور اعجاز حسین نے اس کو بالفاظ دیگر کہا کہ میر صاحب الفاظ سے وہ کام لیتے تھے جو خالق مخلوق سے لیتا. جس لفظ سے چاہتے اس لفظ سے استعمال کرتے, اور وہ لفظ بندگی اور اطاعت کے ساتھ اپنا کام انجام دیتا. یہ میر صاحب کا آخری شعر پر تمام کرتا ہوں. توکل دیکھیے کہ کہتے ہیں دینا ہے بے طلب دے دے. کریم, لفظ کریم کی کرامت دیکھیے. کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے. فقیر ہوں بنہیں عادت سوال مجھے. اس سے عمدہ شعر کیا ہوگا اگر کریم جو تجھے دینا ہے بے طلب دے دے. فقیر ہوں بنہیں حاجت سوال مجھے. اب اور ایک چیز کہہ کے آپ کو تمام کرو. جو میر صاحب کے دونوں مصروں سے میر صاحب کی تاریخ وفات نکلتی ہے 1874 سے. یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آب حیات میں محمد حسین آزاد سے صحب یا کتابت کی صحب ہے. میر انیس کا انتقال 1291 ہجری 28 شوال شب پنجشنبہ, اور اسی رات سید بندے حسین صاحب نے نماز پڑھوائی اور میر صاحب اپنے باغ سبزی منڈی میں دفن ہوئے. مرزا دبیر میر انیس کے انتقال کے 91 دن بعد 30 محرم 1292 انتقال کیا مرزا دبیر نے. میر انیس کی تاریخ وفات ان کے دونوں مصروں سے نکلتی ہے, عیسوی کی بھی اور ہجری کی بھی, جس کو بہت اچھی طریقے سے ضیاء الحسن موسوی نے نظم کیا ہے. اپنے بارے میں ان کا تخلص کا حسن, اپنے بارے میں حسن فرما گئے ہیں جو انیس, اس سے بہتر سال رحلت اور ہو سکتا نہیں. ایک صدی کے بعد بھی دیتی ہے دنیا یہ صدا, جوہری بھی اس طرح موتی پرو سکتا ہے. اس مصرے سے 1874. اور میر صاحب کی ربائی کا جو آخری مصرع ہے, ہائے جز خاک نہ بستر نہ بچھونا ہوگا, اس سے 1291 نکلتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ہائے کو وائے کر دیں, وائے جز خاک نہ بستر نہ بچھونا ہوگا, اس سے 1292 دبیر کے نکلتے ہیں. ہائے جز خاک نہ بستر نہ بچھونا ہوگا, اس کو اگر وائے جز خاک نہ بستر نہ بچھونا ہوگا آپ کر دیں تو میرے ساتھ دبیر کی رحلت نکلتی ہے. حضور محترم,
آپ لوگوں کو بہت خواتین و حضرات کافی وقت لیا. ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ اس محفل میں ایک عظیم شخصیت کی پوتی محترمہ شافعہ بہن یہاں پر تشریف رکھتی ہیں، جو رضی حیدر سلطان صاحب فرید کی سگی پوتی ہیں. پہلے یہ آپ کو بتا دوں کہ رضی صاحب کون ہے. میر انیس کے منجلے بھائی میر مہر علی انس کے بیٹے بننے صاحب، بننے صاحب کے بیٹے مجید، اور مجید صاحب کے بیٹے فرید، اور فرید کے بیٹے ڈاکٹر اختر احمد، اور ڈاکٹر اختر احمد کی بیٹی اس وقت ہمارے محفل میں موجود ہے. اس طرح سے یہ ڈائریکٹ لنک ہے. رضی حیدر جو معروف تھے سلطان صاحب فرید کے نام سے، میں نے ان کے مرثیوں کی کتاب مرتب کی ہے. یہ مرثیے بستوں میں تلف ہو رہے تھے. فرید صاحب لکھنوی کے پوتے ڈاکٹر حسن اختر جو ٹیکساس میں کارڈیولوجسٹ ہیں، ان سے میں نے ٹیلی فون پر کہا کہ میں نے آپ کے دادا کا ایک مصرع سنا ہے اور دل یہ چاہتا ہے کہ اس عظیم شاعر کے کلام کو میں ترتیب کروں. پھر میں نے ان کو وہ مصرع سنا. وہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ گفتگو عمر سعد سے اور پر کی ہو رہی ہے کہ یہ راستہ پر سے عمر سعد یہ کہہ رہا ہے یہ راستہ جس راستے پر تو جا رہا ہے مصیبت کا راستہ ہے، شہادت کا راستہ ہے، تشنگی کا راستہ ہے. میری طرف چل، اس طرف جاگیر ہے، مال و زر ہے. تو راستہ راستے سے گفتگو ہوتے ہوئے اور ایک عجیب مصرع کہلواتا ہے فرید لکھنوی سے. فرید لکھنوی لکھتے ہیں کہ آج کے دن تو شہرت کے ساتھ کٹتا ہے رستہ بہشت کا. شہرت کے ساتھ کٹتا ہے رستہ بہشت کا. تو یہ ایک مصرع نے مجھ میں وہ انرجی پیدا کی کہ میں بقول معروف نال حاصل کر کر گھوڑے کی تلاش میں نکلا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ میرے کرم فرما ڈاکٹر حسن اختر نے اپنے جہاں کہیں سے بھی مرثیے وغیرہ تھے اس کو فوٹو کاپی کر کر مجھے پہنچائے، اور میں نے کوئی 18-19 مہینے جو کچھ بھی مجھ سے ہو سکا، کیونکہ مرثیے بیشتر پیوندی تھی. پیوندی مرثیوں کا رواج لکھنؤ میں تھا، یعنی شورا 3 یا 4 بہروں اور اس کے زحاف میں مرثیے کہتے، اور اس کے بعد کیونکہ انہیں مختلف مقامات پر پڑھنا پڑتا تو اس کے جز ایک مرثیے سے دوسرے مرثیے میں جوڑ دیں. لیکن جتنا پیوندی مرثیوں سے سامعین کو لطف ہے، ترتیب دینے والے کو اتنی مشکل ہے، اس وجہ سے کہ وہ ان بندوں کو بالکل نکالنا پڑتا ہے. بعض پیوندی مرثیے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فرید لکھنوی کا تقریباً 40% کلام ضائع ہو چکا. لیکن جو کچھ بھی ہم نے اس 800 صفحے کی کتاب میں جمع کیا ہے، اس میں 15 مرثیے، 15 سلام، 36 رباعیات شامل ہیں. اور یہ کتابیں 1000 کی تعداد میں. یہ کتاب پہلی ضخیم اردو کی کتاب ہے. ویسے شمالی امریکہ میں، کینیڈا اور امریکہ میں 200-300 صفحے کی کتابیں چھپی ہیں، لیکن آج تک اردو کی 850 صفحے کی کتاب جو بڑے پلیٹس پر ہو آج تک شائع نہیں ہوئی. اسی لیے اس پر لکھا گیا ہے کہ اردو کی پہلی ضخیم کتاب شمالی امریکہ سے. اس میں
کوشش یہ کی گئی ہے کہ الفاظ پر آراب بھی لگائے جائیں تاکہ پڑھنے میں اضافت وغیرہ کوئی مشکلات نہ ہو. بات یہ ہے کہ فرید صاحب میری نظر میں بہار انیس کے آخری پھول تھے، اس وجہ سے کہ قدیم لکھنوی، فائق لکھنوی، لائق لکھنوی اور فرید لکھنوی، اگر ان چاروں شعراء کا آپ مطالعہ کریں تو فرید یقیناً فرید ہے، یقیناً وہ ان میں امتیاز رکھتے ہیں. میں یہاں آپ سے کہہ دوں کہ میری کوئی ان لوگوں سے رشتہ داری نہیں، میں ایک گاؤں کا باشندہ ہوں، میرا تعلق نوگاؤں سادات سے، تو کوئی رشتہ داری کی بات نہیں کر رہا ہوں، انصاف کے تقاضے کے ساتھ اور کمپیئر نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ جس طریقے سے کلاسک مرثیے کو میر رضی حیدر سلطان صاحب فرید نے نظمایا ہے، اس کتاب کا نام ہے اظہار حق، جو انہی کے مشہور مرثیے جو امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے. اظہار حق عبادت پروردگار ہے، اس مطلب سے لیا گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں شاید میں پہلا شخص ہوں، کیونکہ مجھے وہ سعادت حاصل ہوئی کہ ان کے تمام مرثیوں کا مطالعہ کر سکوں. میں نے ان کے فن پر کوئی 50 صفحے کا مضمون اس کتاب میں شامل کیا ہے، جو اس حقیر کے مطالعے میں اشعار آئے، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ بہار انیس کا یہ آخری پھول میر انیس کا کینوس وسیع ہونے کے باوجود شہر میر انیس میں اس نے اپنا ایک خوب شناخت کا مینار بنایا. اور میں مشکور ممنون ان افراد کا جنہوں نے ان کے مرثیوں کو مجھ تک پہنچایا. اور آپ لوگوں کے سامنے دست بستہ گزارش یہ کرتا ہوں کہ اب میں فرزند حسن جلیل کے مرثیوں کو مرتب کر رہا ہوں. میری کاوشوں سے جو 4 مرثیے تھے، اب میرے پاس 9 مرثیے فرزند حسن جلیل کے جمع ہوئے. اس کے علاوہ خدیم لکھنوی جن کا صرف 1 مرثیہ شائع ہوا ہے، اندازہ یہ ہے کہ کوئی 16 یا 17 مرثیے انہوں نے کہے. اگر کسی دوست احباب کے پاس یہ مرثیے ہوں تو اس کی کاپی مجھے عنایت ہو، کیونکہ میرے ذاتی کتب خانے میں یہ میں اپنے کتب خانے سے 10-15 مرثیے ڈسپلے کے لیے لایا ہوں. میرے پاس 1382 مخطوطات مرثیے ہیں. میں نے تمام مرثیے ٹرسٹ کر دیے ہیں. وہ نہ میری بیوی کے ہیں، نہ میرے بچوں کے ہیں، نہ میرے بھائیوں کے ہیں، بلکہ وہ قوم کی امانت ہے. جس طریقے سے میں نے ان مرثیوں کو جمع کیا ہے، دامن درہم سخن ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے ساتھ وہ اس پر کوئی قبضہ کرے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی 7,500 کتابوں کا کتب خانہ ہے. جو افراد رسائی ادب پر کام کر رہے ہیں، میرے پاس وہ نادر کتب ہیں جن کے ریفرنس میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. یہ خدمت میری بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی احسان کے، بلکہ آپ کا مشکور ہوں گا اس وجہ سے کہ اس میدان میں غیروں سے تو امید، اپنوں سے گلا. آپ دیکھیں یہاں سب سے پرانا مرثیہ جو میں نے رکھا ہے وہ 223 سال قدیم مرثیہ ہے، جو میر خلیل کی جوانی کا ہے، اور یہ غیر مطبوع مرثیہ ہے. جبکہ زینب نے سنا صبح لڑائی ہو، اور اس مرثیے کے نیچے لکھا ہوا ہے مالک ای مرثیہ ملک جان طوائف. یعنی کہاں تک مرثیوں کی رسائی ہے. اس میں وہ مرثیہ بھی شامل ہے جو 2 پیسے دے کر لکھا گیا ہے. اس میں وہ مرثیہ بھی شامل ہے جو کسی راجکمار کے لیے لکھا گیا ہے.
اس کے کاغذ کو بھی آپ ملاحظہ کیجیے. میں نے مرثیوں کی جمعوری کے لیے میں اپنا ذاتی جہاز سمجھتا ہوں اس کو. جب میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا فرسٹ ایئر تو میرے پاس 2 مرثیے تھے, اور آج جب میں بوڑھا ہو چکا ہوں تو میرے پاس 1382 مرثیے. ماشاءاللہ. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس کسی قسم کے بھی مرثیے وغیرہ ہوں تو اس کی حفاظت اپنے پاس کیجیے. لیکن آج کل ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو چکی ہے, اس کی ایک فوٹو کاپی ہم تک روانہ کر دیجیے تاکہ ہم اس فوٹو کاپی کو کم از کم محفوظ کر سکیں. اس وجہ سے کہ اس میں جو مسائل اور جو خزینے اور خزانے دفن ہیں اس کا مزہ تو اسی وقت ہے جب آپ پڑھیں اسے. یہ کہتے ہوئے میں اپنی طولانی گفتگو ختم کروں گا, اور پھر آپ کے ساتھ ایک معذرت کے ساتھ کہ اگر میرے لفظوں میں کچھ غلطی ہو تو اسے اپنی بزرگواری سے معاف کریں, اس وجہ سے کہ گلہ اپنے لوگوں سے کیا جاتا ہے, غیروں سے. آپ کی ساتھ کو دیتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ بہت محظوظ ہوں گے. آپ کو پتا ہے کافی دیر ہو چکی ہے, لیکن اور یہ نسخہ جناب رضا علی عابدی صاحب پیش کریں گے. جناب فرید کی جو پوتی صاحبہ تشریف رکھتی ہے بھائی شافیہ بیگم.